اس نبی کی شان کہاں سے آغاز کیا جائے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کن تو نبی و آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا اس وقت میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ ارباز بن ساریہ نے پوچھا، ابو ہریرہ نے پوچھا متا وجبت لک النبوہ، لوگ کہتے ہیں نا یہ نور کو نہیں مانتے، ارے نور تو واحد ہے، سنگل ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی بہوچن کی بات کرتے ہیں، جمع کی بات کرتے ہیں، انوار کا لفظ لائے ہیں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ یا انوار کی بات کر، مولانا تھانوی جو پہلی روایت لائے نشر الطیب میں، حضرت جابر نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ مختلف روایتیں ہیں، قلم پیدا کیا، پانی پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ حضرت جابر نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ فرمایا او جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ دوسری روایت بھی مولانا تھانوی لائے ہیں نشر الدین میں، امام زین العابدین والی، اس میں فرمایا حضرت آدم کو بنائے جانے سے 14,000 برس پہلے میں اپنے پروردگار کے دربار میں نور تھا، نور تھا۔ قرآن کریم میں جہاں نور آیا ہے اور کتاب مبین آیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب سے مراد بھی قرآن ہے، لیکن مفتی شفیع صاحب نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا اگر نور سے نور محمدی مراد لیا جائے تو بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی فرماتے ہیں تو نور سے کس نے انکار کیا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے 28ویں پارے میں۔ ایک دیکھیے گا، فرق دیکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، لیکن یہاں پر حبیب کو کہنا نہیں پڑا بلکہ خود آواز آئی ہے یوم یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن نہ تو میں میرے محبوب کو رسوا ہونے دوں گا نہ میرے محبوب کے صحابہ کو رسوا ہونے دوں گا، یہ انداز ہے۔ تو یہاں پہ آگے فرمایا نورہم، ارے نور پہ کیوں جگڑتے ہو؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ارے نور تو نوکر چاکر ہے، نور کوئی بڑی بات نہیں، نور تو صحابہ کے آگے پیچھے قیامت کے میدان میں نوکر چاکر بن کر گھومتا پھرے گا۔ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نور سے بھی اعلیٰ ہے، نور سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا کہ تصویر تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ پنجابی بول اٹھا حسینوں جمیلوں کا منہ موڑ دیتا، خدا نے محمد بنا دے قلم توڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین جو ہے ایسا جمیل بنایا کہ انسانی آنکھیں دنگ رہ جائیں، اتنا خوبصورت بنایا۔ نوجوانوں یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں جس کی اللہ خود تعریفیں کرتا ہے، تو جو ہے جس کے بارے میں کیا بتاؤں، نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، عفت و عصمت، رحمت و برکت، شان و شوکت، ناموس و تقدس، رسالت و شریعت، صداقت و عدالت، سخاوت و شجاعت، جرأت و ہمت، امانت و دیانت، معیشت و تجارت، نبی کی ریاضت، نبی کا جلال و جمال، کمال و خصال، آداب و اخلاق، اقوال و احوال، کردار و گفتار، انوار و اطوار، تجلیات کے خط و خال، نبی کے شمائل، فضائل، مناقب، عجائب، نبی کے جمالات، کمالات، احسانات، معجزات، نبی کے احسان، نبی کی شان کیا بیان کرے گا یہ خطی ریگستان جس پہ نازل ہوا 30 پاروں والا قرآن۔ قرآن بیان کرتا ہے نبی کی شان۔ قرآن کان خلق، حضرت سعد بن ہشام نے پوچھا امی عائشہ سے، امی جان بتائیے نا نبی کے کریکٹر کیا تھے، نبی کا کیریئر کیسا تھا، نبی کی رفتار کیا تھی، نبی کا گفتار کیسا تھا؟ امی نے فرمایا بیٹے قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا امی جان قرآن تو صبح و شام پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ قرآن، سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، قرآن میں جتنے حروف ہیں یہ میرے نبی کی سیرت کے پروف ہیں۔ آپ غور کریں مطالعہ، ایک ہوتے ہیں سرسری نگاہ والے جو آپ کو روک لیتے ہیں کہ ضحیٰ کے معنی صرف چاشت کا وقت ہے،
جو روک لیتے ہیں آپ کو کہ ضحیٰ کے معنی صرف صبح کا وقت ہے، لیکن ایک اہل نظر بھی ہوتے ہیں جو باذوق بھی ہوتے ہیں اور اہل ذوق بھی ہوتے ہیں، عربی گرامر میں ایک ورڈ اٹھاتے ہیں، ایک لفظ کے 100 معنی کر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے پھر جو ہے اپنی ذوق سے ترجمے کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کریم میں دیکھیے گا اور قرآن کریم سے پوچھیے گا کہ نبی کا چہرہ والضحیٰ، نبی کی زلفیں واللیل اذا سجا، نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وما ينطق عن الهوى، نبی کی باتیں ان هو الا وحی یوحى، نبی کے اخلاق حسنہ وانک لعلی خلق عظیم، نبی کی ردائے رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی کی کمبل یا ایھا المزمل، نبی کی چادر یا ایھا المزمل، نبی کا سینہ الم نشرح لک صدرک، نبی کی پشت الذی انقض ظہرک، نبی کی شان ورفعنا لک ذکرک، نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر، نبی کا زمانہ والعشر، نبی کا خزانہ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے۔ علماء کرام یہاں تھوڑی توجہ دیجئے کہ یہ بار بار اس کا انداز یوں کیوں ہو گیا، انا اعطیناک فصل لربک ان شانئک ما ودعک ربک وللآخرۃ خیر لک الم یجدک ووجدک الم نشرح لک صدرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یا الہ العالمین، کیا پوری کائنات میں بس تیرا ایک ہی محبوب ہے جو تو کہہ رہا ہے تو ہی تو، یہ لگتا ہے کہ ہر جگہ تیرا محبوب ہے؟ توریت کھولو تو تیرے محبوب کا ذکر، انجیل کھولو تو تیرے محبوب کا ذکر، قرآن کھولو تو تیرے محبوب کا ذکر، بائبل کھولو تو تیرے محبوب کا ذکر، مکہ پہ جاؤ تو تیرے محبوب کی عظمت، بیت المقدس جاؤ تیرے محبوب کے ڈنکے، جہاں دنیا میں جاؤں وہاں پہ تیرا انداز یوں نظر آتا ہے، صحیفہ کائنات میں بھی اور صحیفہ قرآن میں بھی، کہ ہر جگہ بس یوں لگتا ہے۔ گرو نانک نے کہا تھا، میں نے تھوڑا سا غور کیا، میں نے دنیا کی ہر چیز میں محمد کو دیکھ لیا، دنیا کی ہر چیز میں کہتا ہے میں نے محمد کو دیکھ لیا۔ تو یا اللہ یہ کیوں تیرا انداز ہو گیا کہ تو ہی ہے؟ فرمایا وہ وقت بھی تو یاد کرو جب دنیا کا عجیب حال تھا۔ یہ یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محب ہیں۔ مصر کے فرعون کہتے تھے کہ ہم سورج کے اوتار ہیں، اور ہندوستانی کہتے تھے ہم چندر بنسی ہیں، اور ایرانی کہتے تھے ہمارے خدا کے خون میں، ہمارے بادشاہ کے خون میں خدا ہی خون گردش کرتا ہے، اور چین والے تو سب سے ایکسٹرا ہی رہتے۔ کسی نے واٹس ایپ پہ لکھا کہ پیٹرول سستا اس وقت ہوگا جب چائنا نکالے گی، تو چائنا کے دعوے سنیو۔ چائنا نے کہا کہ یہ آسمان جو ہے یہ فادر ہے، یہ دھرتی مادر ہے، فادر اور مادر کے بیچ میں جو بیبی پیدا ہوا وہ چین کا بادشاہ ہے۔ یہ دنیا کا حال تھا۔ اس وقت ایک ہی تو تھا جو کہہ رہا تھا انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جب اس نے کہہ دیا کہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تو پھر میں نے بھی کہہ دیا تیرے سوا مصطفیٰ کوئی نہیں، تیرے سوا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ اس نے کہا الہ، تو اس نے کہا تو خدا ہے، تو میں نے کہا تو مصطفیٰ ہے۔ اس نے کہا کہ تو رب ذوالجلال ہے، میں نے کہا تو آمینہ کا لال ہے۔ اور اس نے کہا تو رب ہے، تو میں نے کہا تو شاہ عرب ہے۔ اس نے کہا تیری عبادت ہے، تو میں نے کہا تیری اطاعت ہے۔ اس نے کہا تیری خلقت ہے، تو میں نے کہا تیری امت ہے۔ اس نے کہا تیری مغفرت ہے، تو میں نے کہا تیری شفاعت ہے۔ اس نے کہا تو تو رب العالمین ہے، تو میں نے کہا تو تو رحمت للعالمین ہے۔ اس نے کہا تیری خدائی ہے، تو میں نے کہا تیری مصطفائی ہے۔
اس نے کہا تیرا ربوبیت کا تخت ہے، تو میں نے کہا تیرا ختم نبوت کا تخت ہے۔ اس نے کہا ربوبیت کے تخت پہ کوئی جا نہیں سکتا، تو میں نے بھی کہہ دیا ختم نبوت کے تخت پہ قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا۔ اس نے کہا تیری خدائی تو ہر کہکشاں میں ہے، ہر جہاں میں ہے، تو میں نے بھی کہہ دیا میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک میٹھے محمد میر کی مصطفائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو نرالے انداز میں بیان کیا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری، کہ یوسف حسن رکھتے ہیں تو محمد عربی حسینوں میں احسن ہیں، اگر حضرت یوسف جمیل تھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جمیلوں میں اجمل تھے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم رکھتے تھے، خاص معجزہ، دم کرتے مردے زندے ہو جاتے، ارے عیسیٰ علیہ السلام کے اشارے سے اور ان کے دم سے اگر صاحب قبر بول پڑے تو تیرے میرے آقا کے اشارے سے کنکر بول پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن محمد عربی نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ میں شان تو بیان نہیں کر سکتا، میں بس یہ تبرکن جو ہے اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھ کے چند جملے کہہ رہا ہوں، ورنہ حضرت حسان نے کہا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ ہم جو ہے اپنی شاعری سے نبی کی شان نہیں بیان کر رہے، ہم تو نبی کا ذکر کر کے اپنی شاعری چمکا رہے ہیں، تو اپنی شاعری چمکا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر قدموں کا بھی ذکر کریں پوری رات بیت جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے ناخن کا جو حسن ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ میمونہ بنت کردم ایک صحابیہ ہے، فرماتی ہے میرے مزاج میں شرم و حیا تھا، میری نگاہ پڑی ایک مرتبہ آمینہ کے لال کے پاؤں کی انگلی پر، تو میں نے کہا دنیا والوں جن کے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے تو ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہجرت کے سفر میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا تو کہتا ہے میری نگاہ پڑی محمد عربی کی پنڈلیوں پر، مجھے یوں لگا جیسے کھجور کی تازہ شاخیں ہوں، اور جبریل کہتا ہے معراج کے سفر میں میری نگاہ پڑی محمد عربی کے پاؤں کے تلووں پر، تو میں نے کہا دنیا والوں نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں نہ جنت کی تلیوں میں وہ مزہ دیکھا، مزہ جو محمد کے پاؤں کی تلیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قدم جب مکہ میں آئے تو خود خدا عرش پہ بیٹھ کے مکہ کی قسمیں کھائے اور کہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس مکہ کی قسم نہیں کھاتا، انداز تو دیکھیے نہیں کھاتا، میں کیوں کھاؤں، الہ العالمین کیوں نہیں کھاتا، یہاں حتیم ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں صفا ہے، یہاں مروہ ہے، یہاں مزدلفہ ہے، یہاں منی ہے، یہاں عرفہ ہے، یہاں پھر بھی آپ کہہ رہے میں قسم نہیں کھاتا، فرمایا نہیں کھاتا لیکن کھا رہا ہوں اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ میرے محبوب تو جو مکہ کی گلیوں میں چلتا نظر آتا ہے نا، تیرے قدموں کی وجہ سے میں نے مکہ کی گلیوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ قدم کی برکت دیکھیے گا، یہ قدم جب آئے نا حلیمہ کی اونٹنی پر تو وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی، یہ قدم جب آئے ابو بکر کے کندھوں پہ تو ابو بکر نبیوں کے بعد سارے انسانوں کے سردار بن گئے۔ یہ قدموں کی برکت ہے کہ یہ قدم جب مکہ میں آئے مکہ مکرمہ بن گیا، یہ قدم یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ منورہ بن گیا، یہ قدم مسجد اقصی میں آئے تو وہ بیت المقدس بن گیا، یہ قدم جب بیت اللحم پر آئے تو وہ باعزت بن گیا، یہ قدم جب کوہ طور پہ آئے تو وہ بانور بن گیا، یہ قدم جب بیت معمور پہ آئے تو وہ فرشتوں کا محبوب بن گیا، یہ قدم جب سدرہ پہ آئے تو وہ منتہا بن گیا، یہ قدم جب عرش پہ آئے تو وہ معلا بن گیا، معلا بن گیا۔ فرق دیکھیے گا، باقی نبیوں کو بھی معراج ملی ہے لیکن فرق دیکھیے گا،
حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ملی جنت سے نکل کر، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ملی طوفان میں اتر کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ملی دریا میں اتر کر، حضرت زکریا علیہ السلام کو معراج ملی آرے کے نیچے چر کر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو معراج ملی خنجر کے نیچے آ کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج ملی چھری کے نیچے آ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ملی آتش نمرود میں کود کر، حضرت حنظلہ علیہ السلام کو معراج ملی کنویں میں جا کر، حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ملی کنویں میں جا کر، حضرت یعقوب علیہ السلام کو معراج ملی 40 سال کا دکھ اٹھا کر، حضرت ایوب علیہ السلام کو معراج ملی ابتلاء و آزمائش پا کر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو معراج ملی تخت پہ جا کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج ملی زندہ آسمانوں میں جا کر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو معراج ملی تخت پہ جا کر، محمد عربی کو معراج ملی عرش پہ جا کر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے کیسا حسین بنایا، کیسا جمیل بنایا۔ تو آپ چاہتے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ ابھی میں نے وہ شیشی کا ڈھکن نہیں کھولا جس میں مشک و عنبر ہے، ابھی وہ ڈھکن نہیں کھولا جس میں کستوری ہی کستوری ہے، ابھی وہ ڈھکن نہیں کھولا جس میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ محمد مصطفیٰ ہے، خوشبو ہے ان کی ہر ادا، خوشبو نبی کی گفتگو، خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ، خوشبو نبی کا اسم ہے، خوشبو نبی کا جسم ہے، خوشبو مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ، خوشبو نبی ختم الرسل کی نیند بھی بیداری جیسی ہے، نبی کا سونا بھی خوشبو تو نبی کا جاگنا بھی خوشبو۔ محمد میں ہیں 2 مینے جنہیں 2 بار لب چومے، ذرا کہہ کے دیکھو تارا نگر کے تاروں ستاروں، جب آپ محمد کہو گے یوں لگے گا کسی نے مٹھائی کا رس منہ میں گھول دیا۔ وہ ایک شاعر ہے انور مسعود کہتا ہے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو محمد میں ہیں 2 مینے جنہیں 2 بار لب چومے، زباں پر جب بھی نام آئے زباں خوشبو گلا خوشبو، مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں، جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ ردا خوشبو، صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آل میں خوشبو، ابو بکر عمر عثمان اور علی المرتضی خوشبو، علی المرتضی خوشبو۔ اللہ رب العزت نے ایسا حسین بنایا، ایسا جمیل بنایا، ایسا خوشبودار بنایا۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے رخسار پہ رکھ دیا تو ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں، میں نے مصافحہ کیا تو ہاتھوں کو ریشم سے زیادہ نرم پایا اور وجود سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ مشک اور عنبر سے زیادہ معطر ہوا کرتی تھی۔ عورتیں کہتی تھی، او ام سلیم، جو تیرے پاس خوشبو ہے وہ ہمیں دو تاکہ ہم اپنی دلہنیا کو لگائیں، لاتی کہاں سے ہے یہ خوشبو؟ تو ام سلیم نے کہا، یہ خوشبو دنیا کی کسی دکان میں نہیں ملے گی، یہ خوشبو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے۔ اور وہ معبد آئے نا شام کو، اپنی بیوی سے کہتا ہے گھر میں خوشبو کیوں ہے، یہ برکت کیوں ہے، سب سے بڑا برتن دودھ سے لبریز کیوں ہے؟ کہنے لگی کوئی مبارک آیا تھا، برکتوں والا آیا تھا، یہ سب ان کی برکتیں ہیں۔ کا کون تھا؟ کا مجھے کیا پتا کون تھا، وہ تو چاند تھا جو تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، وہ سورج تھا جو تھوڑی دیر کے لیے طلوع ہوا تھا، میں تو حسن میں کھوئی رہی، نام بھی نہیں پوچھا، لیکن جانے کے بعد یاد آیا نام کیا تھا، تو میں نے ان کی برکتیں دیکھ کر خود ہی نام رکھ لیا کہ وہ مبارک تھے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، ایسا حسین بنایا، ایسا جمیل بنایا کہ آپ کا اگر ذوق تازہ ہے کہ میں حسن کے ایک جھلک دیکھ کے پھر پیغام کی طرف آؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں، دیکھنے والے بتاتے ہیں، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کانہ قطعۃ من القمر، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھے۔ تو برا بن عازب نے کہا ما رأیت شیئا قط احسن منہ، ارے چاند کا ٹکڑا نہ کہو، وہ ماہ کامل تھے، ہم نے ان سے بڑھ کے کوئی حسین چیز نہیں دیکھی، کوئی حسین چیز۔
حضرت علی سے پوچھا گیا علی حیدر ذرا دو نا خبر وہ کیسے تھے آپ کے سسر؟ کہنے لگے یتلالا وجہہ کتلالا القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا کا چہرہ زلفوں کے بیچ میں یوں نظر آتا تھا جیسے بادلوں کے بیچ میں چودھویں کا چاند چمک رہا ہو۔ فرماتی ہے کہ جب چہرے سے زلفیں ہٹاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ کالی گھٹاؤں سے چودھویں کا چاند باہر آ گیا۔ تو ربی بنت محبت نے کہا امی یوں نہ کہو کہ چاند باہر آ گیا، یوں کہو نا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا سورج طلوع کیا ہوتا ہے؟ کأن الشمس تجری فی وجہی، ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے اور چلتے ہوئے میں نے میرے آقا کے چہرے میں دیکھے ہیں۔ اور حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں وَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میرے نزدیک تو وہ چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ تو اللہ رب العزت نے تارا نگر کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رول ماڈل دیا ہے، یہ آئیڈیل دیا ہے، ان کے پیچھے چلنا تھا، ان کی اداؤں کو زندگی میں اتارنا تھا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے آئیڈیل چینج کر لیے، ہم نے رول ماڈل ان کو بنائے ہیں جن کو جینے کا ہوش نہیں، چلنے کا ہوش نہیں، پہننے کا ہوش نہیں۔ دیکھا نہیں نوجوان کی ہیئر اسٹائل بتا رہی ہے کہ بھایا تیرا جو کو آئیڈیل ہے وہ چینج ہو چکے ہو، تو نے سر پہ ایک طرف تو وہ ہلدے رکھا ہے، دوسری طرف کلٹی لگا رکھی ہے، اور پیچھے بھی تو نے جو ہے کھیت با رکھے ہے اور بیچ میں گھاس کی سی کھڑی ہے۔ یہ سر ہے کہ تیرو کھیت ہے۔ نوجوانوں کو سونے کو ہاتھوں میں کڑے پہن رکھے ہیں اور جو ہے گلے میں سونے کی چین ہے، اور پھر مول صاحب تاپیش بنا کے دو مالا چین کو نہیں مل رہا، بھائی چین تیرے گلے میں لٹک رہی ہے سونے کی، بھائی کارڈ چین کرے سو مل رہا ہے، تو مرد ہو کے سونوں پہن رہے ہیں اور پھر بھی تجھے چین مل رہے کو تاپیش سے۔ نا مول صاحب اے تو سانس پھرائی ہے، نئے پیروں گا تو گراڑی سانس کاٹ دے گی، وہ تو ہماری مجبوری ہے۔ ارے کیا تم نے کس کو آئیڈیل بنائے، کیا نقالی کر رہے ہو؟ نوجوانوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے رول ماڈل تھے۔ بے شک جو ہے مسلمان ایک دل میں ایک محبت رکھتا ہے، جو ہے اپنے سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی رکھتا ہے، محبت بھی رکھتے ہیں، چرچے بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ عملی طور پہ ہم ثابت کریں کہ ہم محمدی ہیں، وردی سے پہچانے جائیں کہ ہم محمدی ہیں، کردار سے پہچانے جائیں کہ ہم محمدی ہیں۔ اس لیے عزم کریں، یہ جو سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں، سیرت کی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ جمعیت علماء ہند نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ مختلف حالات سامنے تھے، ایک طرف تو ہمارے نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم جتنے ہمارا ٹیلنٹ ہے نا، ٹیلنٹ جس کو وہ کہتے ہیں کئی ڈگریاں حاصل کر چکا ہے، وہ ہمارے پاس تو نہیں آتا، لیکن جب امیتابھ کے پاس جاتا ہے تو پول کھل جاتی ہے۔ ایک ٹیلنٹ پہنچا وہاں امیتابھ کے پاس میں، کون بنے گا کروڑ پتی؟ تو اس نے سوچا کہ میں تو ہر سوال کو جواب دوں، میں بنوں گا۔ بڑے امت صاحب نے وہ امیتابھ بچن بھی نے پوچھ لیے کہ بھائی تیرا نبی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جبریل ہے؟ تو وہ ٹیلنٹ بولے کہ میرا نبی جبریل ہے۔ اب یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں آل راؤنڈر بننا ہے۔ یہ 20 دور ہے، 5 کا زمانہ نہیں ہے۔ 5 اوور کی بات کر، بہت تیز رفتار جو ہے آل راؤنڈر، دین کے بھی ہوشیار بنو، دنیا کے ہوشیار بنو۔ میں بیچ میں اپنی بات کو ختم کر کے فوراً پیغام کی طرف آ گیا ہوں۔ آپ کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے اسی سیرت سے روشنی اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اٹھائیں۔ یہ تو میں نے جھلک دی، ورنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، جو مقصد ہے جمعیت علماء ہند کا کہ نبی کی رحمت لوگوں کو بتائی جائے۔ آج جو اشکالات ہو رہے ہیں کہ اسلام شدت پسندی کا نام ہے، اسلام جو ہے یہ مسلمان بڑا کٹر ہوتا ہے، مسلمان کے اندر بڑا جلال ہوتا ہے، یہ کاٹنے اور کٹنے کی بات بہت جلدی سے کرتے ہیں، یہ جو ہے دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، یہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے، یہ یکساں سول کوڈ کی بات نہیں کرتے، یہ تو ہے جو ہے دوسری کونے کے لوگ ہیں، دوسری کہکشاں کے لوگ ہیں، یہ دنیا کی بات نہیں کرتے، یہ عورت کو حقوق نہیں دیتے، برابری نہیں دلاتے،
ان سب کا جواب اگر آپ کو لینا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے تھے بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو. دیکھو نفی پہلے لائے ہیں، نہیں بھیجا ہم نے، الا پھر استثناء لائے ہیں اور پھر نکرہ لائے ہیں. علماء جانتے ہیں جب نکرہ جو ہے نفی کے تحت آتا ہے تو معنی عام ہو جاتا ہے، پھر کسی ایک طبقے کی بات نہیں رہتی کہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے دوسروں کے لیے رحمت نہیں. یہاں پر جو ہے عربی گرامر نے بتا دیا، نحو اور صرف کے اصولوں نے بتا دیا کہ محمد عربی کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی عام ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچا. نبی نے ایسے ہی پوچھ لیا، ہو جبریل میری رحمت کا تجھے فائدہ پہنچا؟ کہاں بہت فائدہ پہنچا. جب تک آپ نہیں آئے تھے میں ڈرا ہوا سہما ہوا رہتا تھا، نہ جانے کیا فیصلہ ہوگا، لیکن جب آپ دنیا میں رحمت بن کر آئے آپ کی برکت سے اللہ نے میری تعریف کر دی. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، تو مجھے اطمینان ہو گیا یہ آپ کی رحمت کا فائدہ ہے. ابو جہل کو فائدہ پہنچا. ابو جہل جو اس امت کا فرعون کہا گیا، وہ خود خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا تھا. اپنے حساب سے تو دعا کر رہا تھا، حقیقت میں وہ بد دعا تھی. اس نے غلاف پکڑا اور کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. یا اللہ اگر تیرا قرآن سچا ہے اور تیرا محبوب سچا ہے تو آسمان سے میرے سر پہ پتھروں کی بارش برسا. کیا مانگ رہا ہے کہ قرآن سچا ہے، تیرا محبوب سچا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے میرے سر پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. لیکن پتھروں کی بارش نہیں آئی. اللہ نے کیا کہا؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. میرے محبوب بد دعا تو خود کر رہے ہیں اور شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں. قرآن بھی سچا ہے، میرا محبوب بھی سچا ہے، شرطیں بھی دونوں پائی گئی، لیکن عذاب نہیں دیتا. مانگ رہے ہیں پھر بھی پتھر نہیں برساتا. کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرے محبوب مکہ کی گلیوں میں تو جو چلتا ہوا نظر آتا ہے، تیری وجہ سے تیری برکت سے میں نے مشرکین کے سر سے بھی عذاب ہٹا دیا ہے. مشرکین مکہ آ کر ڈیمانڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر سچے آپ نبی ہیں تو یہ جو کوہ صفا ہے اس کو سونے کا بنا دو، ہم مسلمان ہو جائیں گے. یہ ڈیمانڈ نبی سے کر رہے ہیں مشرکین کو کہ اس کوہ صفا کو سونے کا بنا دو، ہم مسلمان ہو جائیں گے. نبی نے ہاتھ اٹھا دیے. اگر کسی کو ایمان مل رہا ہے، ہدایت مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے، الہ العالمین تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تیرے حکم کی دیر ہوگی یہ پہاڑ سونے کا بن جائے گا. الہ العالمین اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے. بلکہ ایک موقع پہ اللہ نے خود آفر دیا، میرے محبوب اگر آپ کہیں نا تو میں عرب کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ چلاؤں، جہاں آپ سفر میں جائیں یہ سونے کے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلیں. فرمایا نہیں الہ العالمین مجھے سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، مجھے ایک دن کھلا دینا تاکہ تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رکھنا تاکہ صبر کروں. لیکن یہاں پہ مشرکین کہہ رہے ہیں سونے کا بناؤ. محمد عربی نے ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں کی، الہ العالمین سونے کا بنا دے. جبریل آیا اور پیغام لے کے آیا. اللہ کے محبوب اللہ کہہ رہے ہیں میں تو چند لمحوں میں سونے کا بنا دوں گا، لیکن یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے وعدہ لو اگر میں نے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا اس کے بعد اگر یہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو میں عذاب دوں گا اور انہی پہاڑوں کو اٹھا کے ان کے سر پہ ماروں گا. یہ بات منظور ہے. اللہ نے اتنی بات کہی تھی صرف کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے نا تو میں پہاڑوں کو اٹھا کے ان پہ سر پہ ماروں گا. محمد عربی نے اپنی دعا ہی بدل دی. فرمایا الہ العالمین یہ سونے کا بنانا ٹال کر دے، ان کے سروں سے عذاب ٹال دے. سب کے لیے رحمت بن کر آئے. یہودی کا جنازہ دیکھا، کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا دشمن کا جنازہ ہے، فرمایا میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں. اسلام کا یہ پیغام ہے کہ مردہ انسانوں کا احترام کرتا ہے تو کیا وہ زندہ انسانوں کا احترام نہیں کرے گا؟